السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسطین کی ایک ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے ایک آفر رکھا، ایک انعام رکھا، وہ یہ کہ اس مرتبہ جو ٹیسٹ ہوگا اس میں جو فرسٹ پوزیشن حاصل کرے گا اس بچے کو میری طرف سے ایک نئے جوتوں کا گفٹ دیا جائے گا۔ بچوں نے سنا، بچوں کو خوشی ہوئی، یقیناً ہونی تھی۔ پھر وہ ٹیسٹ ہوا۔ ٹیسٹ جب ہوتا ہے تو رزلٹ یہ آتا ہے کہ سبھی بچوں کے سیم نمبر تھے، جتنے بھی تھے 70 71 80 پلس جو بھی آپ سمجھ لیں، لیکن سب کے سیم نمبر تھے۔ اب گفٹ ایک اور بچے انیک، ایک گفٹ انیک بچوں کو دینا یہ ناممکن تھا، تو ٹیچر نے اس کے لیے ایک سولوشن نکالا، وہ یہ کہ قرآن اندازی ہوگی۔ تو سب بچوں سے یہ کہا کہ سب بچے اپنا اپنا نام ایک پرچی پر لکھ کر اس کو ایک ڈبے میں رکھ دیں، اور پھر وہ ٹیچر وہ پرچی اٹھائیں گی اور جس میں وہ نام آئے گا، جس کا اس پرچی میں نام نکلے گا، اس کو یہ گفٹ دیا جائے گا۔ سب بچوں نے خوشی خوشی اس بات کو تسلیم کر لیا۔ سب نے پرچیاں لکھیں، پرچیاں لکھ کر ڈبے میں رکھ دیں۔ ٹیچر نے بھی ان پرچیوں کو اچھی طرح مکس کیا، ڈبے کو ہلایا تاکہ کسی بچے کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، کسی کے حق تلفی نہ ہو، کیونکہ اگر ایسے ہی رکھا جائے گا تو ظاہر ہے جس نے پہلے پرچی رکھی ہے وہ نیچے چلی گئی، جس نے بعد میں پرچی رکھی وہ تو اوپر آ گئی، تو اوپر والوں کی پرچی اٹھانا اور نیچے والوں کی چھوڑ دینا یہ حق تلفی اور ناانصافی، تو انہوں نے سب کو مکس کر لیا۔ اب نیچے کی اوپر، اوپر کی نیچے، کسی کی کہیں بھی ہو گئی، جس سے ٹیچر کو کوئی پتہ نہیں کہ لاسٹ میں پہلے تو پتہ تھا کہ پہلے والوں بچوں کی پرچیاں نیچے ہیں اور بعد والوں کی اوپر ہیں، تو یہ حق تلفی ہو جاتی ہے۔ اب مکس کر لیا، اب نہیں پتہ کہ کس کی اوپر کس کی نیچے ہے۔ بہرحال ٹیچر نے ایک پرچی کو اٹھایا، اس میں نام نکلا ایک لڑکی کا جس کا نام تھا وفا عبدالکریم۔ عبدالکریم اس کے والد کا نام، اس لڑکی کا نام وفا تھا۔ جب ٹیچر نے اس پرچی کو کھولا، اس کا نام بولا، تو وہ لڑکی بہت خوشی ہوئی اور اپنے غمناک آنسوؤں کے ساتھ، غمگین آنکھوں کے ساتھ آئی اور اپنا گفٹ لے گئی، کیونکہ وہ لڑکی یتیم تھی، والد کا سایہ اس کے سر سے اٹھ چکا تھا اور والدہ کے پاس اتنا نہ تھا کہ اس کے لیے یہ سارا سامان کر سکتی۔ وہ پھٹے کپڑوں اور پھٹے جوتوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ بہرحال جب اس کا نام ٹیچر نے لیا تو سب بچوں نے تالیاں بجائیں، بچے بڑے خوش ہوئے اور وہ اپنے جوتے لے کر چلی گئی، کیونکہ وہ یتیم تھی تو اس کے لیے ان پھٹے کپڑوں اور پھٹے جوتوں کے ساتھ اس نئے جوتوں کا انعام بہت ہی زیادہ قیمتی تھا۔ بہرحال ٹیچر کو بھی اس پر بڑی خوشی ہوئی۔ ٹیچر اپنے گھر پہنچی اور اس نے اپنا یہ سارا واقعہ اپنے شوہر کو روتے ہوئے سنایا۔ اس کا شوہر اس پر خوش ہوا، لیکن اس نے رونے کی وجہ پوچھی کہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو خوشی کا موقع ہے کہ ایک یتیم بچی کو ایک نیا گفٹ مل گیا جو اس کے کام آئے گا، اس کو نئے جوتے مل گئے، سارے بچے خوش ہوئے، یہ بھی خوشی کا موقع ہے، کسی بچے کا دل نہیں دکھا، یہ بھی خوشی کا موقع ہے، تو اس میں رونے کی بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے رونا اس وفا عبدالکریم کے پھٹے ہوئے جوتوں اور پھٹے ہوئے کپڑوں پر کم، بلکہ اپنی بے حسی اور ان بچوں کے احساس پر زیادہ آ رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا کیا مطلب؟ کہ مطلب یہ ہے کہ جب میں نے ان باقی پرچیوں کو اٹھایا اور اس کو دیکھا تو ان سب میں ایک ہی نام لکھا ہوا تھا اور وہ نام تھا وفا عبدالکریم، یعنی پورے کلاس کے بچوں نے اپنی ان پرچیوں میں ایک ہی نام لکھ رکھا تھا، وفا عبدالکریم، یعنی وہ بچے اس بچی کے درد اور قرب کے احساس کو پڑھ سکتے تھے، اس کی لاچاری کو پڑھ سکتے تھے، لیکن میں نہ پڑھ سکی۔ ان بچوں میں جو احساس تھا وہ مجھ میں نہ تھا، اس کا مجھے بے حد افسوس ہے۔ تو اس بات پر اس کو رونا آ رہا تھا کہ میں نے کبھی اس بات کو ایسا جو ہے فیل نہیں کیا کہ بچی ہے یہ پھٹے کپڑوں میں پھٹے جوتوں میں آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، لیکن اس کا جو درد اور تکلیف ہے وہ میں نے کبھی فیل نہیں کیا جو بچے فیل کر گئے، تو اس کا احساس مجھے نہیں ہے۔ ہمارے بڑے، ہمارے اساتذہ یہ کہا کرتے ہیں کہ بچوں کے اندر عملاً سخاوت کا اور احساس کا درس پیدا کرنا چاہیے۔ عملاً کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو سخاوت کا درس یہ ہے کہ ہم ان کو بیٹھ کر سکھائیں، بچوں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اس سے ثواب ملتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ تو قولاً ہے، الفاظ کے ذریعے، لفظ کے ذریعے، قول کے ذریعے، بات کے ذریعے سے درس ہے، سبق ہے کہ بچوں کو دیا جا رہا ہے۔ عملاً یہ ہے کہ ان بچوں کے ذریعے سے ان کو پیسے دے کر انہی سے خرچ کروائے جائیں۔ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنا صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ خود نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اپنے بچوں کے ذریعے سے، اپنے گھر کے چھوٹوں کے ذریعے سے کروایا کرتے تھے، تاکہ ان کے اندر انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو ایسا اس لیے کیا کرتے تھے تاکہ عملاً ان کے اندر سخاوت پیدا ہو جائے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے جو ہے گھر کے اندر بھی یہ چیز رائج ہے، پتہ نہیں کب سے، مجھے نہیں پتہ، لیکن میں جب چھوٹا تھا تو مجھے وہاں سے یاد ہے کہ ہماری دادی جی جو تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، وہ جب بھی ان کے دروازے پر کوئی سائل آتا ہمارے گھر پر تو وہ کسی بڑے کے ذریعے سے نہیں کہ ہمارے ابا کو یا چاچا کو بلاتی، بلکہ وہ گھر کے کسی بچے کو، مجھے یا کزن کو، ہمارے جو بھی موجود ہوتا، اس کو بلاتی اور کہتی کہ یہ باہر دروازے پر یہ فقیر ہیں، ان کو یہ چیز دے آؤ، کھانا ہے، پیسے، جو کچھ بھی ہے ان کو دے آؤ۔ اور یہ طریقہ کہاں سے شروع ہوا مجھے نہیں پتہ، ہو سکتا ہے کہ یہ بزرگوں کی، علماء ہی کا سکھایا ہوا طریقہ ہو جو بہت پہلے سے ہماری نسلوں میں ہو، لیکن آج بھی یہ ہمارے گھر میں یہ چیز رائج ہے۔ آج بھی ہمارے گھر میں اگر کسی سائل کو، کسی ضرورت مند کو کوئی چیز دینی ہوتی ہے،
اگر گھر کے اندر یا گھر کے قریب میں ہی تو گھر کا سب سے چھوٹا بچہ دے کر آتا ہے، نہ کہ گھر کا بڑا کوئی فرد، یا اگر دور جانا ہے تو بڑے کے ساتھ بچہ بھی اگر ممکن ہو تو جاتا ہے، اور اگر ممکن نہ ہو کہ زیادہ دور جانا ہو تو بات اور ہے۔ تو یہ طریقہ بہت بہترین طریقہ ہے، جس سے بچے کے دل میں کبھی بھی یہ بات پیدا نہیں ہو سکتی کہ میں جو خرچ کر رہا ہوں میرا پیسہ کم ہو رہا ہے، یا میں کیوں خرچ کروں میرا پیسہ کم ہو جائے گا۔ اس کا یہ فائدہ ہمیں یقیناً محسوس ہوتا ہے، اور ان کو دیکھا ہم نے خرچ کرتے ہیں، ان کو تھوڑا سا احساس ہوتا ہے یار پیسہ کم ہو جائے گا، تھوڑا سا ڈر لگتا ہے کہ ہم ہی کیوں خرچ کریں۔ لیکن یہ سبق جو ہمیں ہمارے خاندان سے ملا، ہمارے بزرگوں سے ملا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کبھی بھی پیسہ دیتے وقت یہ احساس نہیں ہوتا اللہ کے کرم سے کہ پیسہ ہم دے رہے ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ پیسہ اسی کا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیج دیا کہ اس کو دے دیا جائے۔ اور جیسے میں نے ایک مرتبہ آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کا یہ فائدہ ہوا، جو میں نے کہا تھا کہ آپ کو یہ کر لینا چاہیے کہ اپنی انکم کا کچھ پرسنٹ خاص کر لینا چاہیے کہ ہمیں اتنا پرسنٹ نکالنا ہی ہے۔ تو اس کو نکالتے وقت کبھی احساس نہیں ہوتا کہ میرا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنی انکم کا 5%، 10% یا 2% آپ نے فکس کر لیا کہ یہ میرا نہیں ہے، بلکہ میری انکم کا اتنا پیسہ غریبوں کا ہے، جو بھی آئے گا میں اس کو دے دوں گا، یا پھر میں خود تلاش کر کے اس کو دے دوں گا۔ یہ طریقہ ہو سکتا ہے، یا تو آپ بیٹھیں ویٹ کریں، کوئی بھی آئے سال میں، مہینے میں، 2 مہینے میں، تو میں اس کو دے دوں گا جیسی اس کی ضرورت ہوگی، یا میں خود جا کر دے دوں گا۔ تو وہ پیسے آپ الگ کر کے رکھیں، تو کبھی بھی یہ احساس نہیں ہوگا یہ پیسہ میرا ہے، بلکہ ہمیشہ یہ خیال ہوگا کہ یہ پیسہ اسی کا ہے جو لینے کے لیے آیا ہے، میرا نہیں ہے۔ تیسری بات، 2 چیزیں تو یہ ہو گئیں کہ بچوں کے ذریعے سے کرایا جائے، تو جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے دل میں یہ بات کبھی پیدا ہو نہیں سکتی۔ دوسری چیز کہ اپنے لیے یہ چیز خاص کر لیں ابھی سے، اب بچپن میں درس ملتا بہت اچھی بات تھی، اگر ایسا نہیں ہوا تو آپ ابھی سے کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ، ہمیشہ یہ سوچیں کہ اس دنیا میں ہم نے جتنا بھی کمانا ہے یہ قبر میں لے کر نہیں جانا ہے، چھوڑ کر یہاں چلے جانا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ جو کھا لیا وہ ہمارا، جو پہن لیا وہ ہمارا، ہم اولاد کے لیے چھوڑ کر چلے گئے، ہمیں کیا ملا؟ اگر ہم اس کو دے جاتے، قریب کو دے جاتے، صدقہ کر جاتے، تو اس کا ثواب ہمیں مل جاتا، یہ ہمارے ساتھ چلا جاتا۔ جو ہم نے خرچ کر لیا بس وہ ہمارا ہے، ہم نے جو کھا لیا وہ ہمارے ساتھ، ہم نے جو پہن لیا وہ ہمارا، ہم نے جو کسی غریب کو دے دیا وہ ہمارا ہے، وہ ہمارے ساتھ قبر میں جائے گا، وہ ہمارے ساتھ آخرت میں جو ہوگا، جو ہمارے ساتھ رکھا ہوا ہوگا، کسی کا چھوٹے سے تھیلے میں ہوگا، کسی کی اٹیچیاں بھری ہوں گی، کسی کے ڈبے بھرے ہوئے ہوں گے بڑے بڑے، کسی کے صندوق بھرے ہوئے ہوں گے، کسی کا ہو سکتا ہے اپنا بینک بھی ہو کہ یہ میرا بینک ہے، میں نے جو خرچ کیا ہے۔ بہرحال تو یہ چیز ہونا چاہیے۔ چوتھی بات یہ کہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو میں نے تم کو دیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا بطور امانت کے، چھینا بھی جا سکتا ہے۔ اور ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بڑے بڑے امیروں کو، بادشاہوں کو زمین پر لا کر رکھ دیا اس نے۔ تو لہذا اللہ کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اس امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ بلکہ، کہ اس پر انشاءاللہ اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو عملاً سخاوت کا درس ضرور دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔